اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ نظر تمام شہدائے کربلا و سیران کربلا و راہ و کوفہ و شام و ذریت حسین علیہم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وعلیہم السلام واحمد المرسلین ابو القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ والحمدللہ الذی بولایتک الامیر المؤمنین غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب مولا متقیان علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ثم الصلاة علی هو اصدق الصادقین وقول الحق انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکہ یا ایہا المظلوم، السلام علیکہ یا قمر بنی ہاشم، مولا ابو فضل عباس ابن امیر المؤمنین و ابن سیدۃ النساء العالمین و ام البنین و اختک الشہداء مسلمین۔ السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ تمام تعریفیں اللہ بزرگ و برتر کے لیے، اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے، جن کی مدحت میں، جن کی معرفت میں، جن کی محبت میں، جن کی چاہت میں پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا، اور ایسا بہترین خلق کیا جیسے بہترین خلق کرنے کا حق، ایسا حق جس میں کوئی شبہ نہیں، ایسا حق جو حق کے ساتھ حق کی نوعیت رکھتا ہوا موجود ہے۔ عزادارو، 8 محرم الحرام، ہر گھر میں نظر و نیاز، ہر گھر میں حاضری، ہر گھر میں ایک ہاتھ بلند، وہ ہاتھ جو اعلان تکبیر بھی ہے، اعلان نبوت بھی ہے اور اعلان ولایت بھی ہے۔ یہ وہ ہاتھ جو ہر عزادار کے گھر کے اندر موجود ہے۔ ہر عزادار کے گھر میں اس ہاتھ کا ہونا باعث سعادت بھی ہے، باعث نعمت بھی ہے، باعث سخاوت بھی ہے اور باعث شہادت بھی ہے۔ اس ہاتھ کے نیچے رہنے والا ہر عزادار، ہر مومن، ہر عقیدہ پرور جو یہ جانتا ہے کہ بغیر اس ہاتھ کے وہ رزق حلال کھا ہی نہیں سکتا، یہ وہ ہاتھ ہے۔ عزادارو، ہاتھ سے منسوب ذہنوں میں شخصیت اجاگر ہو گئی، یہ معرفت ہے۔ جیسے ہی کسی مومن کے گھر میں، کسی درگاہ میں، کسی امام بارگاہ میں، جیسے ہی یہ ہاتھ ہمیں ایک چھڑ پر لگا ہوا نظر آتا ہے، ایک کپڑے کے پھریرے کے ساتھ لہلہاتا ہوا نظر آتا ہے، یہ ہاتھ دیکھتے ہی عزادار کا ہر غم دور ہو جاتا ہے۔ یہ باب الحوائج جو سب کی دعاؤں کو
मुस्तजाब करने वाला है। ये सखी इब्न सखी है, ये ऐसा सखी है जो आज भी हरम इमाम हुसैन में अपने हाथ के रूप में सबके सामने नस्ब हुआ है। बगैर इस हाथ के नीचे से गुजरे हुए कोई मोमिन मोमिना हरम इमाम हुसैन में जा ही नहीं सकता। जैसे मदीनातुल इल्म शहर रसूल खुदा और अल इल्म वो जो गालिब अला कुल्ले गालिब, और गालिब अला कुल्ले गालिब वो जो इस मदीने का बाप। बिल्कुल ऐसे ही करबला में जब भी कोई शख्स मारिफत लेने के लिए, तहकीक करने के लिए, जानने पहचानने के लिए जब भी मदीने करबला में पहुंचेगा, या ये कहूँ शहर करबला में पहुंचेगा, क्योंकि अरबी में मदीना कहते हैं शहर को, शहर करबला में पहुंचेगा तो सबसे बुलंद इसी हाथ को पाएगा। ये हाथ अगर छड़ पे आ जाए तो अलम कहलाता है, और ये हाथ अगर तराश कर किरतास पे जमा दिया जाए तो कलम कहलाता है। ये हाथ कोई आम हाथ नहीं। इस हाथ को देखकर तो अच्छे अच्छे थरथराने लगते हैं। ये इसकी जान भी है और यही इसकी पहचान भी है। तभी जब जलवा फुगन होने लगे थे तो जो लोग मारिफत जानते थे उन्होंने पुकार के कहा था। और कैसे पुकार के कहा था कि बरखिलाफ फौज में थे, जंग का नाम नहीं लूंगी, जो सुन रहे हैं वो समझ जाएंगे, जो बयान करूंगी उससे भी अहाता कर लेंगे, इसलिए कि मारिफत होनी चाहिए। मैंने क्या बात की, मैंने क्या बताया, और मैं जानती हूं हमारी कौम इतनी मारिफत रखती है कि जब भी ये बयान करने के लिए तमहीद बांधती हूं तो मजलिसों में एक शोर बरपा होता है, चेहरों पे एक खुशी जाहिर होती है, इसलिए कि अपना तो जब तारीफ करता है तो ये सुना जाता है कि हाँ अपने ने की, लेकिन जब मुखालिफ सिमत से तारीफ होनी शुरू हो तो उस वक्त फख्र का आलम ही कुछ और होता है। तो अब मैं अपना बयान शुरू करूं और सब ये सुनना शुरू कर दें कि मैं क्या पढ़ने जा रही हूं। मैं उसकी शान में पढ़ने जा रही हूं जिसके बगैर आज़ादारी नामुकम्मल है। तो अर्ज यूं करती चलूं, आमद है इब्ने हैदर गर्दूं विकार की, रफ्तार है वही शहदुल दुल सवार की, हैबत से कांपती है जमी कार सास की, एक शोर अल्लमा है सदा आबशार की, पानी जो नहर का निगह सफ शिकन में है, मौजों का है यह हाल के राशा बदन में है। गायब तमाम नहर से छोटे बड़े हुए, थर्रा रहे हैं मर्द में आबी गड़े हुए, सुनकर अब्बास सखी हैं गुयूर हैं, तूफान उठ के देखता है कितनी दूर है, बढ़ते हैं जितने हजरत अब्बास से नामदार, उतना ही इब्ने साद को होता है इंतशार, लश्कर की सिमत दे के कहता है बार बार, क्यों बुत बने खड़े हो, क्या है खुदा की मार, थर्रा रहे हो अक्ल में कोई फेर तो नहीं, आखिर ये आदमी है कोई शेर तो नहीं, कहती है फौज ये तेरी किस्मत का फेर है, हम जानते हैं कितना ये गाजी दिलेर है, दरिया को छीन लेना एक सिमत की देर है।
جس سے کہ شیر کانپے، یہ اس کا ہی شعر ہے۔ مشہور خلق عام میں قہر جلی کا ہے، تیور بتا رہے ہیں یہ بیٹا علی کا ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ایسی شان، ایسی مدحت پر، ایسی معرفت پر کہ مخالف سمت کے لوگوں نے پکار کے کہا یہ عباس، یہ عباس، یہ عباس۔ اور جب یہی غازی، یہ ابو فضل 8 ذی الحج کو بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر للکار کے کہا تھا کہ تم اس کے لیے زمین کو تنگ کر رہے ہو جو سقی ابن سقی ہے، جو یبنا رسول اللہ ہے، کیا تم میرے آقا کے نانا کو بھول گئے؟ کیا تم میرے آقا کے بابا کو بھول گئے؟ کیا تم نہیں جانتے یہ کس کا لال ہے؟ کیا تم نہیں جانتے یہ کس کا بھائی ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے یہ بیت اللہ کس کا گھر ہے؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اس بیت اللہ میں آنے والا، اس میں ظاہر ہونے والا، اس کائنات کو تخلیق کرنے والا کون ہے؟ کیا تم نہیں جانتے؟ اور یہی جب میرے مولا کربلا میں وارد ہوئے تو ایک ڈھارس تھی، مستقل ایک ڈھارس تھی۔ جب نہر فرات کی طرف خیمے لگے تب علم، جو نشانی ہے وطن کی، جو نشانی ہے اسلام کی، جس پہ ایک تاریخ ہے، علم، پرچم، جھنڈا۔ ہر ملک کا اپنا ایک علم ہے، ہر ملک کا اپنا ایک جھنڈا ہے، ہر ملک کا اپنا ایک پرچم ہے۔ یہ اسلام کا پرچم ہے۔ ملک کے پرچم سر نگوں ہو سکتے ہیں، پر اسلام کا پرچم آج بھی بلند ہے، آج بھی قائم ہے، کیونکہ اس کا قائم اور وارث ابھی بھی موجود ہے۔ عزادارو سید الشہداء کے ماننے والوں، 8 محرم قیامت خیز تاریخ، عاشورہ سے الگ الگ تواریخ کے اندر شہداء کو الگ الگ پرسہ دینے کے لیے تقسیم کر دیا گیا، اور 8 محرم غازی سرکار سے منسوب ہوئی۔ کیسا شعر ہے، کیسا اختیار رکھنے والا ہے، کیسا وارث تطہیر ہے کہ جس کے رہتے ہوئے کبھی بھی کوئی خیمہ امام حسین کی طرف بڑھ نہیں پایا، کہ جس نے جب شہادت پائی تو نہر فرات نے اٹھ کر سلام کیا، اور میرا مولا زیارت ناہیہ میں سلام پیش کرتا ہے اس لہیم شہیم جسد پاک کو، جس کو پامال کر کے اتنا مختصر کر دیا گیا کہ میرے مولا نے زمین کو بلند کروایا تھا اور کہا تھا تجھے واسطہ ہے، میں تیرا امام زمانہ ہوں، مجھے بتا میرا بھائی کدھر گیا۔ اور میرے مولا جب کربلا میں وارد ہوئے تھے تو اس وقت انہوں نے اس ضعیف نحیف خاتون کو دیکھا اور بچے کی طرح گڑ گڑاتے ہوئے ماں کے دامن سے جا کے لپٹ گئے اور کہا اماں اس دشت نینوا میں آپ کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ اماں آپ کی گودی میں کیا ہے؟ خاتون عصمت نے اپنی ابا، اپنی چادر کو کھولا تو میرے مولا زار زار رونے لگے، کہا میں ہر اس مقام کی مٹی اپنی گود میں رکھ رہی ہوں جہاں پر اکبر پامال ہوگا، جہاں پر اصغر کو تیر لگے گا، جہاں پہ میرا لال عباس، جس کے بغیر کربلا کی معرفت مکمل نہیں، جس کے بغیر اسلام کی پہچان مکمل نہیں،
جس کے بغیر عصمت کا دعویٰ کرنے والے، عصمت کبریٰ پہ فائز اپنے آپ کو بتانے والے، عصمت کی چادر میں خود اپنے آپ کو سمو کر بتانے والے، جس کے بغیر عصمت حجاب کی تفسیر مکمل نہیں، اس لال کے بازو اس دشت نینوا میں بکھرتے ہوئے نظر آئیں گے، اس لال کے چہرے پہ تیر لگے گا، قمر بنی ہاشم کہ جسد پاک کو اس دشت نینوا میں رولا جائے گا۔ عزادارو، آج کا دن بڑا قیامت کا، دل کھول کر خاتون عصمت کو، عصمت حجاب کے وارث کو، عصمت حجاب کے وارث کا پرسہ دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین والمقصرین۔ سلام ابو فضل عباس۔